ناظرین وائس آف ریئلٹر میں خوش آمدید. اس سے پہلے 2 سیشن میں ہم نے ایگریمنٹ کے حوالے سے آپ سے بات چیت کی اور اب تیسرا سیشن ہے اور اب ہم بات کریں گے فل اینڈ فائنل ایگریمنٹ پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ایم رحمان صاحب. ایم رحمان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. ایم رحمان صاحب 2 سیشن پہ ہماری ایگریمنٹ کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, اب ہم تیسرے سیشن میں جا رہے ہیں. فل اینڈ فائنل ایگریمنٹ جو ہے اس کے جو فیچرز ہیں, اس کی جو اہمیت ہے, اس میں جو اس کی حساسیت ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. بہت شکریہ بابر بھائی آپ کا. جو ہمارا بیسک مقصد اس سیشنز کا ہے کہ جو ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں پاکستان اور خصوصاً کراچی میں, ان کے لیے ہم یہ سیشنز کر رہے ہیں تاکہ وہ ایز اے سروسز پرووائڈر ان کی کیا ذمہ داریاں, کیا اوبلیگیشنز ہیں جن کو وہ مکمل کریں گے. تو اس سلسلے میں ہم نے لاسٹ 2 سیشنز کیے جس میں ہم نے ایگریمنٹس کے حوالے سے بات چیت بھی کی. تو اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جو لاسٹ ہمارے 2 سیشنز ہوئے, تو آج ہم اس پہ ڈسکس بھی کریں گے. تو دیکھیں جو لاسٹ ہم نے کی تھی کہ واٹ از این ایگریمنٹ, ایگریمنٹ کیا ہے. جی جی. تو اس کی جو ہم نے ڈیفینیشن اس وقت بات کی تھی, ایوری پرومس اور سیٹ آف پرومسز فارمنگ کنسیڈریشن فار ایچ ادر از این ایگریمنٹ. ٹرو. یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے جو ہمارے کنٹریکٹ ایکٹ 1872 میں بیان کی گئی ہے, جو پاکستان میں اس سے ریلیٹڈ ہے اور جو ریئل اسٹیٹ کو مانیٹر کرتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایگریمنٹ کب وجود میں آتا ہے. تو کوئی بھی پراپرٹی کی سیل پرچیز, جیسے کوئی آپ کی پراپرٹی ہے, آپ اس کو بیچنے کے لیے جب آپ کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اس کی آفر لیتے ہیں, اس کے بعد سیکنڈ پارٹی جو کہ پرچیزر یا وینڈی ہے, وہ جب اس کو آپ کی آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو یہ دونوں کے درمیان ایک پرومس ہوا. اچھا, اس پرومس کے بعد پھر نیکسٹ چیز آ جاتی ہے کہ وہ آپ پراپرٹی کتنے میں پرچیز کر رہے ہیں. وہ جو لین دین کی رقم ہے اس کو ہم کنسیڈریشن کہتے ہیں. اور یہ مکمل جو ہے نا ایک ڈیل کی صورت میں اس کو جب ہم ڈالتے ہیں تو ہم اس میں ایک ایگریمنٹ جا کے کرتے ہیں. تو دیکھیں اس میں کچھ چیزیں جو ہم نے اسینشیلز آف ایگریمنٹ میں بیان کی تھیں, آج کچھ ہم اور چیزیں بتائیں گے کہ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ایگریمنٹ کرواتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو جو سیلر, جو پرچیزر ہے, جب آپ نے ڈیل کروائی, جب آپ اس کی ٹوکن منی دیتے ہیں تو ہمیشہ ٹوکن منی آپ ریسیونگ کی صورت میں دیں اور کوشش کریں کہ وہ چیک کی صورت میں ہو, اور وہ چیک بھی اسی پارٹی کے نام ہو جس کے نام ٹائٹل ہے, جو آپ پراپرٹی بیچنے جا رہے ہیں جس کے نام اس کا ٹائٹل ہے, اور اسی کے نام کا آپ سب سے پہلے انیشیل چیک دیں. ہمارے اسٹیٹ ایجنٹس اکثر غلطی یہ کرتے ہیں کہ چیک میں نام نہیں لکھتے, تو اس وجہ سے کئی پریشانیاں آپ کو آگے آ سکتی ہیں. تو اس کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد جو سیکنڈ مرحلہ آتا ہے وہ فائل ویریفیکیشن کا آتا ہے. آپ نے جب ٹوکن منی کسی کو دی تو اس کے بعد آپ جو مذکورہ جس چیز کی آپ نے ڈیل کی, چاہے وہ آپ نے فلیٹ کی ڈیل کی, چاہے آپ نے بنگلو کی ڈیل کی, یا آپ نے کسی پلاٹ کی ڈیل کی, تو اس کی آپ تمام فوٹو کاپیز, جو اس کی اوریجنل فائل ہے, اس کی اوریجنل سے آپ فوٹو کاپیز لیں. اور فوٹو کاپیز لینے کے بعد جو بھی متعلقہ ادارہ ہے, اگر اس کا تعلق کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ہے, یا اس کی اتھارٹی کوئی کینٹ ایریا ہے, یا کوئی پرائیویٹ سوسائٹی ہے, تو وہاں پر جا کے اس کی سب سے پہلے ویریفیکیشن کریں کہ ٹائٹل اسی بندے کے نام ہے جو آپ کو فوٹو کاپیز دی گئی ہیں, اور جو ریکارڈ فائل ہے اس سے اس کو میچ کریں. ٹھیک. میچ کرنے کے بعد پھر آپ ایگریمنٹ میں جائیں گے, اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے, تاکہ وہ کسی بھی دھوکہ دہی یا کسی بھی فراڈ سے بچ سکے.
اور اپنے کلائنٹ کو بھی بچائے. ٹھیک. یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ جب آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو CNIC کی کاپی اوریجنل ضرور دیکھیں. خصوصاً جو سیلر یا جو وینڈر ہے اس کی CNIC کی کاپی آپ سین کریں گے. سین کرنے کے بعد جب وہ ایگریمنٹ کے اوپر سائن کرے تو جو سائن آپ کے CNIC پہ موجود ہیں وہی سائن آپ کے ایگریمنٹ کے اوپر ہونے چاہیے اور اس کو میچ بھی کرنا چاہیے آپ کو. اور اگر کوئی لیڈیز خاتون ہیں اگر آپ کی ان تک ایکسیس نہیں ہے تو اس پہ پھر آپ کوشش یہ کریں کہ ان کے تھم ایکسپریشن بھی لیں. اور تھم ایکسپریشن میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جینٹس کا جو تھم ایکسپریشن ہے وہ لیفٹ ہینڈ کا لیا جاتا ہے اور لیڈیز کا جو ہے وہ تھم ایکسپریشن رائٹ ہینڈ کا لیا جاتا ہے. تو یہ بھی کوشش کریں کہ ایگریمنٹ کے اوپر تھم ایکسپریشن بھی لیا جائے. اچھا, اب جو نیکسٹ مرحلہ جس پہ ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں وہ آتا ہے فل اینڈ فائنل ایگریمنٹ. اچھا, فل اینڈ فائنل ایگریمنٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ پلاٹ ٹرانسفر کروانے کے لیے متعلقہ اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں. اس اتھارٹی کے پاس دونوں سیلر پرچیزر وہاں پر جو بھی ٹرانسفر اتھارٹی ہے جو بھی متعلقہ شخص ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہے وہاں پر دونوں پارٹیز جاتی ہیں, فزیکلی موجود ہوتی ہیں اور وہاں پر جو وینڈر ہے وہ اوریجنل فائل ساتھ لے کے آتا ہے اور جو وینڈی یا جو پرچیزر ہے وہ جو اس کی اماؤنٹ جو اس نے کنسیشن طے کی اس کی جو بیلنس پیمنٹ ہے وہ لے کر آتا ہے اور وہاں پر اس کو وہ بیلنس پیمنٹ ادا کی جاتی ہے اور وینڈر جو ہے وہ جو فل اینڈ فائنل کا ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر سائن کرتا ہے. فل اینڈ فائنل ایگریمنٹ مینس کہ آپ کی تمام ٹرانزیکشن مکمل ہو چکی اور اس کے بعد اب آپ کا کوئی لین دین نہیں. اچھا, اس میں جو اس دن تک جب آپ فل اینڈ فائنل کے ایگریمنٹ کرنے جاتے ہیں اس کے پلاٹ کی مد میں یا بنگلو کی مد میں یا فلیٹ کی مد میں جو بھی ڈیوز ہوں گے وہ وینڈر پے کرے گا. اگر کوئی بنگلو ہے اس کی الیکٹریسٹی کے بل, جو بھی یوٹیلیٹیز ہیں, گیس کے بل, اس کے ٹیلی فون کے بلز, اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پراپرٹی ٹیکس, یہ تمام چیزیں یہ وینڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام پے کرے اور ان کی ریسیپٹ اس فائل میں لگائے اور اس کو باقاعدہ ویریفیکیشن کے لیے اس کی کاپیز پرچیزر کو دے. اور یہ کام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا ہے کہ وہ اس اپنے کلائنٹ کو اس چیز کی آگاہی بھی دے اور یہ تمام چیزیں کوشش کرے کہ خود بھی ویریفیکیشن کرے. اس کے بعد عموماً جو پیمنٹ پے آرڈرز کی صورت میں کی جاتی ہے یا کسی ٹائم کیش کی صورت میں بھی کی جاتی ہے تو وہ جو بھی اس کا موڈ آف پیمنٹ ہو وہ باقاعدہ اس ریسیپٹ جو ایگریمنٹ کے ساتھ لگتی ہے فل اینڈ فائنل میں اس میں درج کر دی جاتی ہے. اور ٹرانزیکشن مکمل ہونے کے بعد پھر جو پرچیزر ہے اس کے نام متعلقہ اتھارٹی ٹرانسفر فیس لیتی ہے. اس کے جو بھی ٹرانسفر کے ایکسپنسز جو بھی اخراجات ہیں وہ اخراجات ہمیشہ پرچیزر پے کرتا ہے. پرچیزر کی ذمہ داری ٹرانسفر فیس دینا, ٹرانسفر کی مد میں جو بھی اخراجات ہوں وہ ہمیشہ وینڈی یا پرچیزر پے کرتا ہے اور ڈیوز اس وقت تک کہ وہ سیلر یا وینڈر پر دیتا ہے. اگر یہ پراپرٹی بنگلو یا فلیٹ ہے تو اس میں ہم ایک ڈاکومنٹ اور بھی سائن کرواتے ہیں جس کا اکثر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نہیں دیکھتے, وہ ہے ٹیکنگ آور پوزیشن اینڈ ہینڈنگ آور پوزیشن. بہت اہم بات ہے جی. یہ دونوں ڈاکومنٹ ضرور سائن کروانے چاہیے کہ کون پوزیشن دے رہا ہے اور کون پوزیشن لے رہا ہے اور اس میں باقاعدہ وٹنس بھی ڈالنی چاہیے تاکہ یہ ریئل اسٹیٹ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ سموتھلی طریقے سے انجام پا سکے. ٹھیک ہو گیا. ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں میں بتانا چاہوں گا. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ DNFBPs ڈیزیگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشنز, یہ جب ہم FATF کی گرے لسٹ میں تھے
تو پاکستان کو پابند کیا گیا تھا، اس کو کچھ نکات دیے گئے تھے، اور اس میں خصوصی طور پر ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو نامینیٹ کیا گیا تھا. اس کے تحت ایک اتھارٹی بنی، اور وہ اتھارٹی FBR کے انڈر میں آتی ہے، اور وہاں پر تمام پاکستان کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو پابند کیا گیا کہ وہ اس اتھارٹی میں رجسٹرڈ ہوں. اس کا بیسک مقصد ایسا پیسہ جو کہ منی لانڈرنگ یا ٹیرر فنانس میں استعمال ہوتا ہے اس کی روک تھام کرنا تھا، اور خصوصاً پراپرٹی کے ریئل اسٹیٹ کے لین دین میں کوئی بھی ایسا پیسہ انوالوڈ نہ ہو. اس کا سمجھنا ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے یا اس کے مطابق نہیں عمل کریں گے تو خدا نہ خواستہ کسی بھی مشکل میں آپ فیوچر میں آ بھی سکتے ہیں، اور آپ کو قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو جو بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کسی بھی پراپرٹی کی لین دین کرے اس کا تمام ریکارڈ اپنے پاس مینٹین رکھے. آپ نے ٹوکن منی دی، اس ٹوکن منی کی ریسیپٹ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ نے جو پارٹ پیمنٹ کا ایگریمنٹ کیا اس پارٹ پیمنٹ ایگریمنٹ کی فوٹو کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس میں جو لین دین چاہے وہ کیش کی صورت میں ہوا یا پے آرڈرز کی صورت میں ہوا یا چیکس کی صورت میں ہوا، ان کی کاپیز آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے. CNIC دونوں پارٹیز، سیلر کا بھی اور پرچیزر کا بھی، اس کی بھی فوٹو کاپی آپ کے ریکارڈ میں موجود ہونی چاہیے. اس کے پاس آپ جب کسی متعلقہ شخص کے پاس گئے، جو اتھارٹی تھی ٹرانسفر کرنے کی اتھارٹی تھی، تو وہاں پر جو آپ کا لین دین ہوا اس کی بھی کاپیاں، پے آرڈرز کی کاپیاں، فل اینڈ فائنل ایگریمنٹ کی کاپی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن جس میں منی لانڈرنگ یا ٹیرر فنانس کا پیسہ انوالوڈ ہوا یا وہ پیسہ کسی ٹیرر ایکٹیویٹی میں لگا، تو اگر آپ کے پاس یہ ریکارڈ موجود نہیں ہوگا تو آپ کسی بھی ناگہانی آفت میں آ سکتے ہیں. میں بار بار ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ریکارڈ آپ نے ہر صورت مینٹین کرنا ہے، اور اس کی منیمم جو ایج ہے وہ 7 ایئرز تک ہے. کوئی بھی آپ جب ٹرانزیکشن کروائیں گے تو آپ کے پاس منیمم 7 سال تک کا ریکارڈ آپ کے پاس، جو بھی ٹرانزیکشن آپ نے کروائی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. بہت اہم بات آپ نے بتائی، بہت اہم بات. تو کوئی ایسا شخص جس میں آپ کو شک آئے یا ذرا سا بھی آپ کو شبہ پیدا ہو، تو اس شک کو کلیئر کرنے کے لیے ایک نیکٹا میں ایک لسٹ لگائی گئی ہے جو بینڈ پرسنز کی ہے پاکستان میں. ان اشخاص کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کوئی لین دین نہیں کر سکتے، جن کی آپ کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، وہ نیکٹا کی ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ وہ لسٹ موجود ہے، ان اشخاص کے نام موجود ہیں. ان کے ساتھ آپ نے کوئی لین دین نہیں کرنا. نیکٹا کو بھی تھوڑا رحمان صاحب وہ کیجئے، وضاحت دیجئے نیکٹا کیا ہے. یہ ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی. نیکٹا جو ہے، جو کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانس روکنے کے لیے قائم کی گئی، اور اس کی ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ ان بین آرگنائزیشنز اور ان بین پرسنلی اشخاص کی اپنا لسٹ موجود ہے. ان کے ساتھ آپ کوئی لین دین نہیں کریں گے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آ بھی گیا تو آپ اس کی CNIC کی کاپی اس کے ساتھ میچ کریں گے، نیکٹا کی لسٹ کے اوپر باقاعدہ جائیں گے، وہاں دیکھیں گے، اور وہاں پر آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، اور اس کے بعد آپ متعلقہ اتھارٹی کو آگاہ کریں گے تاکہ آپ کی سیفٹی ہو. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی ایک باقاعدہ اس میں سیفٹی ہونی چاہیے. تو یہ جو بیسک چیزیں تھیں جو ہم ایگریمنٹ کے سلسلے میں پہلے بھی سیشنز میں بتا چکے ہیں، اب بھی بتا رہے ہیں. اچھا، اس میں جو
یہاں پر کچھ چیزیں بھی میں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر ایف بی آر کا پرائس کچھ اور ہے اور ایکچوئل مارکیٹ پرائس پراپرٹی کا کچھ اور ہے. جیسے آپ کوئی بھی پراپرٹی کی سیل پرچیز کرتے ہیں، اس کی جب ہم سیل ڈیڈ کروانے کے لیے متعلقہ ادارے کے پاس جاتے ہیں یا اس کی ٹرانسفر کروانے کے لیے ہم متعلقہ اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں، تو اس میں جو ہم اسٹیمپنگ یا جو ڈیوٹیز پے کرتے ہیں وہ ایف بی آر یا کئی علاقوں میں ڈی سی ویلیوز ہیں اس کے مطابق کی جاتی ہیں اور ایکچوئل مارکیٹ پرائس کچھ اور ہے. تو جو میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا کہ ڈی این ایف پی پیز کی جو اتھارٹی ہے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ صرف اس پرائس کا حساب دینے کا پابند ہے جو ایف بی آر کی ویلیو یا ڈی سی ویلیو ہے، اور اس کے علاوہ جو منی گئی جو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے گئی اس کی اپنا لین دین کا ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ذمہ دار نہیں ہے. اور آپ نے کوشش کریں آپ تمام ٹرانزیکشن کا ہی اپنے پاس ریکارڈ رکھیں، لیکن اگر کوئی شخص نہیں دیتا، کسی ٹائم کوئی اعتراض کرتا ہے، تو آپ کا کم سے کم اس ایف بی آر ویلیو اور اس ڈی سی ویلیو کا حساب دینا بہت ضروری ہے، اور اس کا ریکارڈ مینٹین کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ جو بیسک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو آج کے سیشن میں ذکر کی ایگریمنٹ کے حوالے سے، اور یہ بہت بیسک چیز ہے جس کا سمجھنا ہر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشنز میں ہم اس میں مزید کچھ چیزیں بتائیں گے تاکہ ہماری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا اس میں فائدہ بھی ہو اور ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے بھی اور ایک سموتھلی ٹرانزیکشن بھی کر سکے. اور چونکہ ہم اس وقت پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری بھی ہیں، اور پاکستان کی اکانومی خصوصاً جو اوورسیز ہمارے یہاں ریمیٹنسز بیچتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ بیورو آف اسٹیٹکس کے مطابق 65% جو اوورسیز پاکستانی یہاں پر جو پیسہ بیچتے ہیں اس میں سے 65% ہماری ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں انویسٹ ہوتا ہے. تو اس لیے بھی تمام ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ رحمان صاحب کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. وائس آف ریئلٹر کے پلیٹ فارم سے ایم رحمان صاحب نے آپ کو بہت اہم باتیں جو ہیں ان سے آگاہ کیا، جس کو آپ سمجھتے ہوئے ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نہ صرف اپنے کاروبار کو بہتر کر سکتا ہے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزوں سے بھی بچ سکتا ہے جو قانونی گرفت میں آتی ہیں. بہت شکریہ.